وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو سوائے حق کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا اپنا چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد امین، اما بعد۔ آج ہر انسان سوئم کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری شکتی لگا رہا ہے، اور اپنے کو شریشٹھ ثابت کرنے کے لیے اس نے دھرم میں ملاوٹ کی اور ورن ویوستھا کا نرمان کیا، حالانکہ ایشور نے تو ذاتیاں صرف ہماری پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اپنے انتم گرنتھ پوتر قرآن کی سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پروش اور ایک استری سے پیدا کیا اور تمہیں برادریوں اور قبیلوں کی شکل دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ آج انسان اپنے سوارتھ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹ، چوری، رشوت، کالا بازاری، جمع خوری، دھوکہ، یہاں تک کہ ہتیا تک کر دیتا ہے، اور پھر سوئم کو مانوتا کا سب سے بڑا سیوک بھی بتلاتا ہے۔ دھرم کے نام پر اس سے بڑا ڈھونگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج پڑھے لکھے لوگوں کے ناستکتا کی طرف جانے کا مول کارن یہی ہے کہ ادھرم کو دھرم بتا کر لوگوں کے سامنے پروسا جا رہا ہے، اور دھرم کیا ہے اس کی واستوکتا سے ہی انجان ہے۔ جھوٹ، انیائے، اتیاچار اپنے چرم پر ہے، اور اس پر لیبل دھرم کا لگا ہوا ہے۔ پورا وشو اشانت ہے۔ اپنے نجی ہت کے لیے لوگوں نے ایشور کی دھرتی کو بانٹا اور سرحدوں کی دیوار کھڑی کر دی۔ اب ترقی کے نام پر ڈھونگ پھیلایا، اور ایسے ہتھیار ان مانوتا کے سیوکوں نے وکست کیے کہ اس کے پریکشن کے لیے لاکھوں نردوشوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، اور پھر مانوتا کے سب سے بڑے ہتیشی بھی ہے۔ اگر میں بات اپنے دیش کی کروں تو بھارت میں 3 بڑی ہتیائیں ہوئی ہیں: گاندھی جی کی ہتیا، پردھان منتری اندرا گاندھی کی ہتیا، اور پردھان منتری راجیو گاندھی کی ہتیا، اور تینوں ہتیائیں غیر مسلموں نے کی۔ دیش میں 3 بڑے نرسنہار ہوئے: 1984 میں سکھوں کا قتل عام، 1992 میں بابری مسجد شہید کرنے کے بعد ممبئی میں قتل عام، اور 2002 میں گجرات میں قتل عام، اور یہ سب غیر مسلموں نے کیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کسی نے بھی قتل عام کرنے والے پورے سماج کو دوشی نہیں مانا۔ اور پچھلے کچھ 10 دنوں سے تریپورہ میں کیا کیا ہوا سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح 20 سے ادھک مسجدوں کو جلایا، ڈھایا اور نقصان پہنچایا گیا، اور مسلمانوں کے قتل عام اور پیغمبر اسلام کی شان میں اپشبد کھلے عام ایک ریلی کی شکل میں مائک پر کیے گئے۔ وشو میں اگر 3 سب سے بڑے نرسنہار کی بات کریں تو اٹلی میں موسولینی نے، جرمنی میں ہٹلر نے، اور سوویت سنگھ میں اسٹالین نے کروائے۔ یہ سبھی غیر مسلم تھے، مگر کبھی ان کے دھرم کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑی جنہانی پرتھم اور دویتیہ وشو یدھ کے سمے ہوئی، اور اس کے کارک عیسائی ملک تھے، مگر پھر بھی عیسائی شانتی کا مسیحا بنے رہے۔ ورتمان یگ میں امریکہ نے لاکھوں لوگوں کی ہتیا کی ہے اور کروڑوں لوگوں کو بے گھر اور اپاہج بنایا ہے، اور وہ بھی مسلم ملک نہیں ہے۔ یعنی دیش اور دنیا کی ہر بڑی گھٹنا میں غیر مسلم ہی ہے، مگر پاکستان اور افغانستان یا بنگلہ دیش میں ہونے والی گھٹناؤں کو ساکشی بنا کر بھارتی مسلمانوں پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو بدنام کر دیا گیا۔ جب طالبان اور ISIS جیسے سنگٹھن اپنے عروج پر تھے تب بھی بھارتی مسلمانوں نے ان سے دوری بنا کر رکھی۔ طالبان اور ISIS نے بھارت میں کچھ کیا بھی نہیں۔ بھارت میں ایک بھی ایسی گھٹنا نہیں گھٹی جن میں ان سنگٹھنوں کا ہاتھ ہو، مگر پھر بھی ان کے نام پر بھارتی مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ISIS کے کاموں کا جواب بھارتی مسلمانوں سے مانگا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب گاندھی، اندرا اور راجیو کی ہتیا کے بعد سبھی ہندو آتنکوادی نہیں ہے تو ISIS کی وجہ سے سبھی مسلم کٹر پنتھی اور آتنکوادی کیسے ہو گئے؟
جب سکھوں کا نرسنہار کرنے کے بعد سبھی ہندو قاتل نہیں ہے تو داؤد ابراہیم کے دوارا کی گئی کچھ ہتیاؤں کی وجہ سے سبھی مسلم قاتل کیسے بن گئے؟ بس میڈیا اور کچھ لوگوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے مسلمان کو بدنام کر دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بد ہیں لیکن بدنام نہیں، اور کچھ لوگ بدنام ہیں لیکن بد نہیں۔ دنیا کے کئی دیشوں میں لمبے سمے تک لڑائیاں چلی اور ان مانوتا وادیوں نے دونوں کو ہتھیار سپلائی کیے، ایک کو کھلے عام تو ایک کو پیٹ پیچھے، اور دونوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس طرح معصوموں کا لہو بہتا رہا۔ اور آج جس اسلام پر جھوٹے لانچھن لگا کر لوگ سماج میں نفرت کا زہر بھر رہے ہیں اور لوگوں کو آپس میں بانٹ رہے ہیں، دیکھو وہ اپنے ماننے والوں کو کیا شکشا دیتا ہے۔ پوتر قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی آدمی کو کسی کے خون کا بدلہ لینے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے مار ڈالا تو مانو اس نے سارے ہی انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے زندگی بخش دی تو مانو اس نے سارے انسانوں کو زندگی بخش دی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو سوائے حق کے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے نہ پھرو۔ قرآن وہ گرنتھ ہے جو نہ کیول فساد، آتنکواد، دہشت گردی پھیلانے سے منع کرتا ہے بلکہ دہشت گردی پھیلانے والوں کا سزائے قتل جائز قرار دیتا ہے۔ آج دنیا میں حالات برے سے برے ہو چکے ہیں۔ دنیا کی کل آبادی کا 6واں حصہ بھوک سے بے بس اور لاچار ہے، بھوک سے جانے جا رہی ہے، یعنی ہر 100 میں سے 6 آدمی بھوکا سو رہا ہے، اور اس طرح پرتی دن 100 کروڑ دنیا میں 100 کروڑ لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، اور ہمارے دیش میں یہ سنکھیا 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس دوسروں کی مدد کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر اناج کی بات کی جائے تو دنیا کی آبادی سے ڈبل آبادی بھوجن کھا سکے اتنی سالانہ پیداوار ہوتی ہے، اور اگر پیسوں کی بات کی جائے تو دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب خوشحال ہو سکتے ہیں، لیکن پھر مانوتا کا ڈھونگ کہاں سے ہوگا؟ کچھ مہینوں پہلے ایک شخص کا ایک ٹویٹ قریب 23 کروڑ میں بکا۔ یہ ہے دنیا کی مانوتا کی سچائی کہ کس طرح پیسوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، لیکن غریبوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ غریبوں کے لیے یہ اگر ایک فری ماسک بھی بانٹتے ہیں تو ڈھونگ اتنا بڑا کہ شہر کی دیواریں ان کے کارناموں کے بینر سے رنگ جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک انسان کو ایک معمولی سا کمبل 6 سے 7 لوگ مل کر اڑا رہے ہیں اور فوٹو کھینچ کر وائرل کی جاتی ہے، اور جس اسلام میں مانوتا کا ہت ہے اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ اسلام دکھلاوے کا کڑھائی سے ویرودھ کرتا ہے اور شکشا دیتا ہے کہ جس نے بھی دکھلانے کے لیے کوئی کاریہ کیا اس نے شرک کیا، اور شرک سارے گناہوں کے کاریوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کو انیواریہ کیا، پڑوسی کے ادھیکار طے کیے۔ اگر اسلام کی شکشاؤں کو لاگو کیا جائے تو سماج کی ہر سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ اپنے انتم گرنتھ پوتر قرآن کی سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقہ تو واسطوں میں نردھنوں اور کمزوروں کے لیے ہے، اور ان کاریہ کرتاؤں کے لیے جو صدقے کے کاریوں پر نیوکت ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں کو جوڑنا وانچھت ہے، اور اس کے اترکت گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں اور تاوان بھرنے والوں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے مارگ میں اور یاتریوں کی سہایتا کرنے میں۔ یہ ایک آدیش ہے اللہ کی اور سے، اور اللہ گیان والا وویک والا ہے۔ آئیے چلتے چلتے مانوتا کے مہا اپکارک، دیا اور کرونا کے ساگر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شکشائیں آپ کے بیچ پرستت کرتا ہوں جو انہوں نے سمپورن مانو سماج کو دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو سوئم پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ظلم سے اس کے پڑوسی سرکشت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ کرپیا ویڈیو کو شیئر اور چینل الکتاب کو سبسکرائب